السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اور سنن ترمذی کی کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر یہ روایت، یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام میرے پاس آیا۔ مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ مکاتب غلام تو جانتے ہیں کہ عربوں میں آج بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں تو عام تھا بہت زیادہ غلام رکھنا، اور ہمیشہ کے لیے ہو جایا کرتا تھا۔ ایک ہی صورت ہوا کرتی تھی غلام کے آزاد ہونے کی، کہ وہ اپنے غلامی کی ایک قیمت خود متعین کرے اپنے مالک کے ساتھ، کہ میں اتنی قیمت دے دوں یا آپ کتنی قیمت لیں گے، پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو مالک سے ایک قیمت متعین کرتا تھا کہ میں اتنی رقم دے دوں گا تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو مالک کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، اتنا رقم مجھے دے دو، پھر تم آزاد ہو، تم پھر کہیں بھی جا سکتے ہو۔ تو مکاتب اسی غلام کو کہتے ہیں، کہ وہ مکاتب اپنے مالک سے طے کر چکا تھا کہ میں اتنا رقم دوں گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو ایسی ہی کیفیت کے ساتھ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اب یہاں ذرا غور سے سنیے کہ وہ آ کر اس نے کیا سوال کیا۔ کہا کہ میں اپنے مالک سے عہد کر چکا ہوں، طے کر چکا ہوں سودا رقم دینے کا، لیکن وہ میرے بس سے باہر ہے، میں اس کی طاقت نہیں رکھ پا رہا ہوں، تو آپ میری مدد کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ دیکھو، میں تمہیں ایک ایسا کلمہ سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، جس کلمے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا، اور اس کلمے کی حقیقت اور اس کی اہمیت، اور اس کلمے کے پڑھنے والے میں اللہ تعالیٰ کیسی خصوصیت عطا کرتا ہے، اس کی مدد کیسے کرتا ہے، اور اس کلمے کا پاور کہہ لیجئے کہ کتنا ہے، کہ اگر زمین بھر، پہاڑ بھر اگر کسی پر قرض ہو، پہاڑوں جتنا قرض ہو، تو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اس کو ادا کر دیتا ہے، یعنی ایسے راستے بنا دے گا کہ وہ ادا ہو جائے گا، آسانی کر دے گا اللہ رب العالمین۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا کئی لوگوں کو یاد ہوں گے، اکثریت کو یاد ہوں گے اگر میں کہہ دوں، لیکن اس دعا کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ اگر آسان لفظوں میں اس کا معنی میں بتاؤں تو بندہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سامنے کیا پیش کرتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین، اللہم اغننی بفضلک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کہ اے اللہ، حرام چیزیں چھوڑ کر، حرام چیزیں مجھ سے دور ہو جائے، حلال چیزوں کے ذریعے سے تو مجھے کفایت کر، میرے لیے کافی کر دے، حلال چیز میرے لیے کافی کر دے، اور اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے ما سوا، یعنی اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے، صرف میں تیرا محتاج رہوں، صرف تیرا میں ضرورت مند رہوں، باقی کسی کا نہیں۔ دعا دیکھیے، یاد رکھیے، ایک اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرض دینا ثواب کا کام ہے، قرض کی بھرپائی کرنا ثواب کا کام ہے، بہت نیکیاں ہیں، بہت بڑا اجر ہے، لیکن قرض لینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت
اچھی بات نہیں ہے، جائز ہے، لیکن قابل تحسین عمل نہیں ہے کہ جس پر مبارکباد دی جائے کہ ہاں یہ آدمی قرض لے رہا ہے، یہ مبارکباد والا عمل نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہی قرض ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جب جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے، موت کی سختیوں سے اور موت کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے بچنے کی دعا کرتے تھے، اسی میں قرض سے بھی بچنے کی دعا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو یہ دعا ہم اور آپ کو کرنا چاہیے، یہ دعا ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور خاص طور سے دکانداروں کو، کاروبار والے لوگوں کو، تجارت کرنے والے لوگوں کو اس معاملے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے، اس دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر ایک شخص اس دعا کا اہتمام کرے، لیکن ایسے لوگ خاص طور پر اہتمام کریں کہ اللہ رب العالمین تو میرے لیے حلال کو کافی کر دے، حرام سے میں دور رہوں۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے کہا ہے، ایک آخری بات ہے، آخری جملہ ہے کہ حلال مال اگر تھوڑا ہی ہو تو آپ کے حرام مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تھوڑا ہی سا حلال مال ہو، حرام مال کا ڈھیر لگاؤ، پہاڑوں پر سونا ہو، تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ رزق حلال تلاش کریں، حلال رزق کھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل سے اپنے ماسوا تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔